اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کوئی درخت لگائے یا کھیتی باڑی کرے پھر اس میں سے کوئی پرندہ یا آدمی یا جانور کھائے تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ اللهم صل على قرآن امامہ ہے تیرا منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین قرآن امامہ ہے تیرا منبر تیرا عرش بری وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان، جان ہے تو جہان ہے۔ دیکھیے ماہ ربیع الاول کی خصوصی براہ راست شریعت رحمت للعالمین، قصیدہ بردہ شریف کی مٹھاس ہوگی، جیت علماء کرام کی علمی اساس ہوگی، اور ممتاز شناخہ حضرات کی عقیدت محبت کی اساس ہو، انداز بیان سے عشق کا اظہار ہوگا، علم کا شہر عقیدت کا اقرار ہو، اور میرے نبی پیارے نبی میں ذکر سیرت محبوب پروردگار ہو۔ دیکھیے ماہ ربیع الاول کی خصوصی براہ راست شریعت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چاند رات سے 12 ربیع الاول روزانہ رات 9 بجے سے لے کر 11 بجے تک براہ راست صرف PTV۔ علم و فن یا رحمت للعالمین
ویلکم بیک ناظرین. وہیں سے ریزیوم کرتے ہوئے بات کو, پہلے موضوع کا تو میں نے آپ سے تفصیلی تعارف بریک سے قبل دے دیا ہے, اسی سے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اور بڑا جو پرٹیننٹ گیسٹ پینل میرے ساتھ موجود ہے, باقاعدہ پہلے اس کا تعارف کرا دوں. ناصر خان موسیٰ صاحب ہمیں یہاں اسلام آباد اسٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں, ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف اور پارلیمانی سیکرٹری بھی ہیں آپ. ویلکم جی ناصر صاحب, خوش آمدید. ناظرین, ہمیں لیاقت شہبانی صاحب ترجمان حکومت بلوچستان جوائن کر رہے ہیں کوئٹہ سے, بلوچستان عوامی پارٹی کی نمائندگی ہمارے ساتھ کرتے ہوئے. ویلکم, بہت خوش آمدید آپ کو بھی لیاقت صاحب. اور عاجز زامرہ صاحب ناظرین, پاکستان پیپلز پارٹی کے اسٹالورٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور سینیٹر عاجز زامرہ ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کی اور اپوزیشن کی جو ایک بات ہے تمام ان امور پہ ہمارے ساتھ تھرو آؤٹ دا پروگرام ہوں گے, وایا فون ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ عاجز صاحب آپ کی موجودگی کے لیے, آپ کے وقت کے لیے. باقاعدہ میں آتی ہوں آپ کی طرف بھی, لیکن باقاعدہ ناصر صاحب اگر آپ سے بات کا آغاز کریں, یہ جو توہین آمیز خاکوں کا پورا ایک مسئلہ ہے, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر سے ایک شور و واویلا اس حوالے سے اٹھ رہا ہے, اور سی ای او فیس بک کو بھی اب لکھ دیا گیا ہے کہ اس حوالے سے فوری طور پر اس قسم کے تمام مواد پر پابندی لگائی جائے. یہ پاکستان کی طرف سے لکھا گیا ہے. لیکن بتائیے گا, ایک تو ناصر صاحب ایک انٹرنیشنل لیوریج کی بات ہوتی ہے, پاکستان کا انٹرنیشنل لیوریج دیکھتے ہوئے اور یقیناً جو ہمارے جذبات ہیں, جو ہمارے مذہبی جذبات ہیں, ان کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے یہ تمام جو ایک آواز پاکستان بہت اگریشن سے انیشیٹ کر رہا ہے, پارلیمنٹ میں بھی آج ہم نے پورا روز اس کی گونج سنی ہے, کوئی ایفیکٹونیس ہوگی, اثر ہوگا؟ شکریہ مونا. بیسیکلی میرے خیال میں جو فرانس میں جو واقعہ ہوا ہے, یقیناً اس نے پورے بلینز مسلمانوں کے جو اس کو دل کو جو ٹھیس پہنچائے, اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے یہ کم ہے. لیکن میرے خیال میں خان صاحب بحیثیت وزیر اعظم پہلی دفعہ اقوام متحدہ میں نے اس قسم کی اسلامی فوبیا سے جو یورپین یونین اور جو غیر مسلم اس کا شکار ہے اس کی نشاندہی کی تھی, اور ان کو بتایا تھا کہ آپ اسلامی فوبیا کی وجہ سے جو مسلمانوں کی اس طریقے سے گائے بگائے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتے ہیں, اور اس سے ہماری مسلمانوں کی جو دل آزاری ہوتی ہے اس کو سلسلے کو بند ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں عمران خان صاحب نے اس وقت یہ نہیں ہوئے تھے, کیونکہ اس سے پہلے بھی فرانس میں 2006 میں بھی اس طرح کا سے واقعہ آیا تھا, اور اس سے پوری قوم پوری دنیا یک زباں مسلمان ہوئے تھے, لیکن پھر بھی یہ لوگ اس سے سبق نہیں سیکھ رہے. بیسیکلی یہی وجہ ہے کہ جو یورپین یونین ہے, جو غیر مسلم ہے, وہ مسلمانوں کے ساتھ اسلامی فوبیا کی وجہ سے ان کے ساتھ وہ اس کی جتنا بھی چلتا ہے وہ اس پہ اپنا اس پہ کسی نہ کسی طریقے سے ٹیسٹ پہنچاتے. اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ آپ کشمیر میں دیکھیں جو انڈیا جو مظالم کر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے, اس طریقے سے فلسطین میں بھی جو فلسطین مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے, اگر یہ کوئی غیر مسلمان کر لیتا تو شاید پوری یورپین یونین اور سارے لوگ یک زباں ہو کے اور ان پہ طرح طرح کی پابندیاں لگاتے اور ان کو سخت سے سخت مسائل کا وہ ہوتا ہے. لیکن آج چونکہ وہ لوگ بڑے کھل کے وہ کر رہے, تو میرے خیال میں مسلمانوں کو بھی جاگنا چاہیے, اور جو ہماری OIC اسلامک جو ہماری تنظیم ہے, پوری عرب کنٹریز ہیں, ہمارے پورے مسلمان جو بلینز کی تعداد میں ہیں, یہ سخت میسج دینا چاہیے کہ ہم نے کبھی بھی, ہم بحیثیت مسلمان اسلام امن کا پیغام دیتا ہے, درس دیتا ہے, ہر مذہب کا احترام کرتا ہے, ہر مذہب کے لوگوں کا احترام کرتا ہے. تو دوسرے مذہب کا بھی یہ حق ہے کہ وہ اب ہماری مذہب کا بھی احترام کرے اور ہمارے اسلام کا بھی احترام کرے. جو لیڈر, جو قائد, جو میرے خیال میں اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں جو ان کے ماننے والے ہیں, کسی مذہب میں اس کے اتنے زیادہ ماننے والے کسی بھی دوسرے پیروکار اس کی نہیں ہے. لیکن یہ جانتے ہوئے بھی اگر یورپین اور غیر مسلم جان بوجھ کر مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ بہت زیادتی ہے. اور خصوصاً وہ لیڈرشپ جو خود کو جمہوریت اور اظہار رائے کے چیمپئن سمجھتے ہیں, لیکن یہ احساس نہیں کرتے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ کیا ہے. میرے خیال میں آج یورپین یونین کا اور خاص کر فرانس کی جو پریزیڈنٹ ہے میکرون کی, ان کی بھی جاہلیت لوگوں کے سامنے نظر آئی ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ جس نے یہ حرکت کی ہے ان کو وہ جیل میں ڈال دے, ان کو کہے کہ آپ نے اربوں مسلمانوں کے دل دکھائے ہیں, ان کو سزا دے, اس کو منع کر لے. ان کا سپورٹ کرنا میرے
خیال میں ہماری لاجک کم از کم میرا ضمیر میرا ذہن نہیں مانتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں. یہ واقعی پرانی جس کو جو جاہلیت یہ ہمارے لوگوں کو کہتے ہیں، میرے خیال میں اب بھی یہ لوگ جاہلیت سے نہیں نکلے ہیں. صرف سو کارڈ ماڈرن اور اس کو خود کہنا یا اس طریقے سے کہنے کو میرے خیال میں ان کی ذہن میں تبدیل نہیں ہوئی ہے. تو ان کو ایک ایسا پیغام دینا چاہیے. آج ہمارے پارلیمنٹ میں بھی ہوا ہے، جس طریقے سے دوسرے ممالک بھی سراپا احتجاج ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ان کو پیغام دینا چاہیے پوری مسلم ورلڈ کو کہ ان کے جو پروڈکٹس ہیں، ان کی جو مصنوعات ہیں فرانس کی، ان کو بالکل بائیکاٹ کر دینا چاہیے تاکہ ان کو بھی کچھ فیل ہو اکنامکلی، ان کو ہم دھچکا دے. چونکہ ہم ان کے ساتھ کچھ اور نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم ان کے مذہب کے، ان کے پیروکاروں کے، ان کے مذہبی اسکالر کو ان کے ہماری یہ تربیت نہیں ہے، ہماری تربیت نہیں ہے اسلام میں کہ ان کو اس پر وار کرے. تو میرے خیال میں ہمارے پاس آپشن ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بالکل 100% بائیکاٹ کر لے، معاشی طور پر، سفارتی طور پر، ہر سطح پہ، تاکہ آئندہ کسی کو، کسی دوسرے شخص کو، اور خصوصاً فرانسیسی کو، چونکہ بار بار یہ گستاخی کر رہے ہیں، ان کو دوبارہ جرأت یہ نہ ہو سکے. سینیٹر عاجز ہمراہ، آپ بتائیے گا، آج تو پارلیمنٹ میں بھی آواز ظاہر اٹھی ہے، خواہ اپوزیشن ہو، گورنمنٹ ہو، یہ تو ہماری ایک ذاتی، جیسے کہتے ہیں، ہمارے اپنی ذات کا مسئلہ ہے. اس میں اپوزیشن کا بھی، گورنمنٹ، اور بلکہ ملکی طور پر بھی کوئی نیشنل سطح سے بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کوئی موازنہ کیا جا سکتا ہے. یہ اس سے بہت بہت اوپر کا مسئلہ ہے. یہ فرمائیے گا، کیا آپ امید رکھتے ہیں کہ مسلم امہ، ویسے تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں جب ان کو اکٹھے ہونا چاہیے تھا، ساتھ آنا چاہیے تھا، افسوس کے ساتھ وہ یکجہتی ہم نے کبھی نہ دیکھی، اس مسئلے پر آپ امید کرتے ہیں کہ مسلم امہ کوئی ایسا سٹینڈ لیں گے کہ فرانس کو بیک فٹ پر جانا پڑے گا؟ ایک تو یہ بتا دیں، اور دوسرا ایک اچھی بات یہ بھی تھی جو ہم نے کل بھی ناظرین دیکھا، جو پی ڈی ایم کا جو جلسہ تھا کوئٹہ میں، اس میں کافی جو اپوزیشن کے رہنما تھے انہوں نے اپنی بات کا آغاز اس واقعے کی مذمت سے کیا. تو فرمائیے گا عاجز صاحب، اب آپ کیا تجویز دیں گے گورنمنٹ آف پاکستان، اور پاکستان کو بحیثیت ملک اب کیا کرنا چاہیے مزید؟ ہم نے کافی اگریسو سٹینڈ ابھی تک لیا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، آپ نے اس واقعے پہ، جس کو پہلے تو میں شدید مذمت کرتا ہوں اور احتجاج بھی کرتا ہوں کہ یہ ہماری جو جذبات ہیں، جس میں ہماری پھر تمام سیاست اور تمام نظریات جو ہے وہ بالکل ثانوی کیا 0% پہ آ جاتے ہیں، اور ہم ایک پیج پہ ہوتے ہیں، اور عالمی سطح پہ ہونا چاہیے. جہاں تک پی ڈی ایم کے رہنماؤں کی تقاریر اس موضوع سے افتتاح کیا، اور حکومت، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ پوری عالمی لیول پہ ہمیں اس بات سے سخت ری ایکشن دینا چاہیے. اور خاص طور پر ابھی ذکر او آئی سی کا، دیکھیں او آئی سی کا جو ابھی جو ایک کردار ہے، اس پہ تو میرے خیال میں ایک انگریزی کا ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے کہ او آئی سی. تو میرے خیال میں او آئی سی کا کردار اب تک صرف یہی رہا ہے، بلکہ اس کو تمام مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے، ان کا خیال رکھتے ہوئے ایک سخت پریشر دینا چاہیے، کیونکہ یہ دوسری مرتبہ فرانس میں بھی ایسا مسئلہ ہوا ہے. اور یہ اگر ہم اس طرح ری ایکشن نہیں دے پائے، تمام مسلم دنیا کے جتنے بھی میڈیا ہے اس پہ ری ایکشن جو ہے اس پہ شو ہو، سوشل میڈیا پہ شو ہو، ان کے سفارت خانوں کے سامنے یہ شو ہو، تاکہ باقی دنیا کے اندر بھی یہ پریشر جانا چاہیے کہ اگر مسلمان کسی کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچاتے تو کوئی بھی مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتا. اور یہ صورتحال ایک جنگی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اگر مسلمانوں کے جذبات بہت زیادہ مجروح ہوئے ہیں، اور مجروح ہونے بھی چاہیے. مگر اس سے افسوس اور شرم کا مقام ہے کہ میں تو کہتا ہوں کہ نہ صرف مسلمان ممالک بلکہ دنیا کے تمام ممالک جو ہیں، وہ سیکولر ممالک جو ہیں، ان کو آگے آنا پڑے گا، ان کو یہ پریشر ڈیولپ کرنا پڑے گا فرانس کے اوپر، اور ان کو یہ مذمت کرنی چاہیے. اچھا عاجز صاحب، اتنا بتا دیں کہ آپ کو لگتا ہے بنیادی وجہ اسلامو فوبیا اور اس کا پھیلتا ہوا رجحان ہے، یہ جو فرانس میں بالخصوص، اور پورے ویسے یورپ میں بھی ہم ایسے معاملات دیکھتے ہیں، لیکن فرانس میں تو بڑی کنسنٹریشن ہے ایسے معاملات کی؟ جی بالکل، آئے دن فرانس کے اندر یہ واقعات ہوتے ہیں، اور میں نے کہا کہ اب ایک سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا فرانس کو، اور کرنا چاہیے، اور تمام مسلم ممالک، اور پاکستان نے اس کی تمام بڑی افادیت ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے. تو اس لیے ہماری وزارت خارجہ امیڈیٹلی تمام سخت ری ایکشن لے. ساری اپوزیشن ایک پیج پہ ہے، پارلیمنٹ ایک پیج پہ ہے، پارلیمنٹ سے باہر ہم ایک پیج پہ ہیں، اور پاکستان کے اندر رہنے والی جو اقلیت ہے وہ خود جو ہے وہ کنفیوز ہے بیچاری کہ اس طرح کی صورتحال میں ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ ایشو ہے. مگر ہم
तो इस बात से बिलीव करते हैं कि आप किसी के झूठे खुदा को भी झूठा ना कहें, बिल्कुल। ताकि कोई आपके सच्चे खुदा को ना झूठा कह दे। बेशक। तो इसलिए तो हम एक पुरअमन कौम है, मगर ये जज्बात जो है हमारे वो फिर बाहर आ सकते हैं, जज्बात से आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान न्यूक्लियर मुल्क है। वजारत खारजा को और खुद प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को बहैसियत से पूरी कौम के एक डिमांड के तौर पर आगे इमीडिएटली और सख्त रिएक्शन देना चाहिए। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और नाज़रीन, ये तो वाकई वही सबक है जो हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो आलम ने ही पढ़ाया है और सिखाया है। लियाकत शहबानी साहब, आप बताइएगा, आप क्या तजवीज़ देंगे? आजिज साहब का भी ये ख्याल है कि सख्त तरीन मजीद इसमें सख्ती लाई जाए, जो पाकिस्तान का इस पे स्टैंड है। फिर नासिर साहब भी ये कह रहे हैं कि बॉयकॉट करें फ्रांस को। मजीद और भी तजावीज़ हमारे पास आ रही हैं। और आजिज साहब ने एक और बड़ी पर्टिनेंट बात की तरफ निशानदेही की है। वो ये कह रहे हैं कि हमारी भी तो अक़लियतें, हमारे मुल्क में भी जो अक़लियतें हैं हमारे सर आंखों पर, और हमारे भाई बहन हैं, जाहिर है उनकी तरफ भी तो खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज ना हो, ये भी हमने इंश्योर करनी है, क्योंकि हम तो सिर्फ और सिर्फ अमन का मजहब है और हमें सिर्फ और सिर्फ यही सिखाया गया है हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। लियाकत साहब जी, इंतहाई अफसोसनाक और हाईली कंडमेबल ये एक अमल है जो फ्रांस में हुआ है। तमाम यूरोपियन ममालिक, 200 के करीब जो दुनिया में इस वक्त ममालिक हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में मजहबी आज़ादी, रिलीजियस प्रैक्टिस की आज़ादी मेंशन है, लेकिन किसी मजहब की तौहीन किसी भी आइन में मौजूद नहीं। न यूएन चार्टर में है, या न यूरोपीय यूनियन के चार्टर में, न किसी सिविलाइज्ड किसी आइडियोलॉजी में। ये एक इंतहा पसंदाना रुझान है। आज़ादी इजहार राय के नाम पे 1.5 अरब के करीब मुसलमान और बिलअमूम तमाम जो इंसान हैं उनकी दिल आज़ारी की गई है। और इस तरह की दिल आज़ारी से जो एहसासात है नफरत के, वो बढ़ेंगे और पहले भी ये बढ़ते रहे हैं। और ये जो है सिविलाइजेशन के खिलाफ है, ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, किसी का दिल आज़ारी। तो मैं ये समझता हूं कि जितने बड़े फोरम हैं, इस वक्त भी पाकिस्तान ने बड़े मौसर अंदाज में इस इशू को टेकअप किया है। हमारे जज्बात बहुत ज्यादा इससे जो है हर्ट हुए हैं, हमारे दिल हर्ट हुए हैं, हमारी रूह हर्ट हुई है। और हम इस पेन को जो महसूस कर रहे हैं, गुजारिश ये है दुनिया से कि वो इस पेन को समझें, इस सेंसिटिविटी को समझें, और इस मौजू पे आइंदा अगर वो कुछ अच्छा लिखना नहीं चाहते, कोई बुरा हमारे साथ ना करें। तो इस हवाले से आपने मिनॉरिटी का भी जिक्र किया। मैं समझता हूँ हमारे मिनॉरिटी हमारे मुल्क के शहरी हैं, हमारे उनके राइट्स बराबर हैं, हम सब एक हैं। और हमारे मिनॉरिटीज का न उससे ताल्लुक है न कभी ताल्लुक रहा है। उनके एहसास भी पैगंबर अलैहिस्सलाम के, जी जी बिल्कुल, उनके जो एहसास है, जज्बात है, वो हमारे लोग हैं। उनके जो वे ऑफ लाइफ है, उनका जो एटीट्यूड है, उनका उठना बैठना है, वो तो हमारे लोग हैं, हमारे मिजाज के लोग हैं। वो हमसे अलग थलग तो कोई नहीं है। वो फ्रांस में होंगे अलग थलग, और फ्रांस में भी सारे ऐसे लोग नहीं है। फ्रांस में भी इस तरह के जो बीमार ज़हन के लोग, इस्लामी फोबिया को प्रमोट करने वाले लोग, मुतअस्सिब लोग, बिगॉटरी को प्रमोट करने वाले लोग, बाइस लोग, वो भी वहां पे बहुत कम होंगे। और फ्रांस का जो पब्लिक है उनको बाहर आ जाना चाहिए इसको कंडम करते हुए, और फ्रांस की जो गवर्नमेंट है वो इसको संजीदा ले और इसको कंडम करे। और चूंकि हमारे एहसास मजरूह हैं, इस बुनियाद पे वो जो इसमें जो लोग मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। बिल्कुल नाजरीन, बल्कि बहुत मकबूल फुटबॉलर हैं, पोगबा फ्रांस की टीम के लिए खेलते हैं, उन्होंने बाकायदा मना किया है और सख्त तरीन अल्फाज में एक तो मजम्मत भी की है अपनी गवर्नमेंट की, और ये कहा है कि वो फ्रांस को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। जो ये एहसासात मजरूह किए गए हैं मुसलमानों के, सेकेंड मोस्ट फॉलोड रिलीजन है इस्लाम फ्रांस में। क्विकली नाजरीन अगले दूसरे मौजू की तरफ भी रुख करते हैं। ये बिल्कुल एक हमारे लिए हर तरह से फर्ज था कि हम आगाज अपने प्रोग्राम का इसी मौजू से करें। अब चलते हैं पीडीएम के होने वाले जलसे, एक अपोजिशन का बयानिया, एक गवर्नमेंट का बयानिया, और इसके ताने बाने जो एक महंगाई के हवाले से एक सवाल है उससे जो बनते हैं। सवाल मुलाहिजा कीजिएगा, फिर वापस आते हैं।
جی ناظرین، زیادہ تر لبوں پر یہی سوال ہے جو بھی آپ نے ملاحظہ کیا ہے۔ پی ڈی ایم کا تیسرا جلسہ کل کوئٹہ میں جیسے ہم نے دیکھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ فول پروف سیکیورٹی کے ساتھ ہوا، کوئی بھی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ان سین یا ان ٹوورڈ واقعہ پیش نہیں آیا، حتیٰ یہ کہ ایک نیکٹا کے حوالے سے جو ایک تھریٹ الرٹ تھی وہ اپنی جگہ موجود تھی، اور کہا جا رہا تھا خدا نہ خواستہ کہ ایسا ضرور ایک خدشہ ہے۔ اور کوئٹہ میں کل ہم نے ایک بلاسٹ بھی دیکھا ہے، بدقسمتی سے اس میں 2 لوگ شہید ہوئے اور کچھ افراد جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے، لیکن پھر بھی تھینکفلی جو اٹ سیلف یہ جو بہت بڑا مجمع تھا اس کے حوالے سے جو ایک الرٹ تھی وہ ڈسپیل کی گئی۔ اور ایک اور بڑی اچھی ایک ہم نے مثال یہ دیکھی کہ آلدو اس الرٹ کی وجہ سے موبائل فون سروسز معطل کی گئی تھیں، لیکن جو 2 خطاب ہونے تھے یا سپیچز جو ہونی تھیں بذریعہ ویڈیو لنک، ایک بلاول بھٹو صاحب کی گلگت بلتستان میں جیسے وہ موجود ہے وہاں سے، اور ایک دوسری نواز شریف صاحب کی، تو یہ 2 سپیچز جو ان کے وقت تھے یا ان کے جو اوقات تھے اس ٹائم پر موبائل فون سروسز کو بھی کھول دیا گیا تاکہ ان سپیچز میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ یہ ایک اچھی مثال ہے ناظرین اگر ہم لوگ جمہوریت کے اعتبار سے بات کرتے ہیں، لیکن ایک ظاہر ہے ایک طرف یہ اپوزیشن کا ایک پورا الائنس ہے، ان کا ایک بیانیہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بہت اس وقت سنگین مسائل ہو گئے ہیں گورننس کے اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، اور وہ بار بار حکومت کو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ جائیں واپس۔ لیکن ناظرین جو اس میں اب دوسرا سوال آتا ہے اور جو ban on minarets, negative propaganda and disinformation campaigns by some media groups, manifestos of far-right and neo-fascist parties that call for expulsion of Muslims, condemns unequivocally the practice of blasphemy and of insulting prophets of Islam, Christianity and Judaism alike, condemns strongly all acts of terror, of violence in the name of any religion or belief, deplores equating of Islam and Muslims with terrorism, which goes against the international consensus and spirit of mutual respect and peaceful coexistence, with the intention of effectively addressing the issue of Islamophobia. 1. Urges the government to recall its envoy from Paris. 2. Urges the government to work within the OIC for designating 15th of March as an international day to combat Islamophobia, and asked the OIC countries to boycott French goods. Calls on Secretary General of the OIC to continue monitor the phenomena of Islamophobia and take necessary actions for presenting Islamic countries' common position on the matter, especially the issue of blasphemous caricatures of the Holy Prophet, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, and desecration of the Holy Quran. Urges all non-OIC countries to review anti-Muslim discriminatory policies and to refrain from practices that ban intolerance, discrimination, hatred, or associate Islam with terror or extremism, and ban unlawful provocations. Calls upon all non-OIC countries to provide legal avenues to Muslims residing in their territory for redressal of their genuine grievances. Calls on the UN Secretary General and the UN High Commissioner for Human Rights to immediately initiate a global dialogue for interfaith harmony and the countering of rising Islamophobia. And obviously the 2 resolutions, one moved by the government and one by the opposition, were clubbed, merged together, and this is the unanimous resolution. اب میں یہ قرارداد ایوان کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ پیش کردہ قرارداد منظور کی جائے۔ وہ تمام اراکین جو اس کے حق میں ہیں ہاں کہیں، وہ تمام اراکین جو اس کے خلاف ہیں نہ کہیں۔ میرے خیال میں ہاں والوں کی اکثریت ہے، لہذا قرارداد متفقہ طور پر منظور کی جاتی ہے۔ جی اسلم بوتانی صاحب، قومی اسمبلی میں مشترکہ طور پر گستاخانہ خاکوں کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کی گئی۔
اس کو منظور کر لیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے وہ قرارداد، مذمتی قرارداد جو ہے وہ متفقہ طور پر پورے پارلیمنٹ کی طرف سے پیش کی تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ مذاہب کے درمیان باہمی احترام کا رشتہ برقرار رہنا چاہیے۔ یورپ میں اسلاموفوبیا کے رجحان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ OIC 15 مارچ کو اسلامی فوبیا کے خلاف دن قرار دے۔ OIC ممالک سے کہا گیا ہے اس قرارداد میں کہ فرانسیسی مصنوعات کا اپنے اپنے ممالک میں بائیکاٹ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ OIC ایک متفقہ لاہے عمل دینے میں بھی اپنا کردار ادا کرے تاکہ گستاخانہ خاکوں کے سلسلے کو ہمیشہ کے لیے روکا جا سکے۔ قومی اسمبلی میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف قرارداد اتفاق رائے سے منظور کر لی گئی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے یہ قرارداد جو ہے وہ پیش کی تھی، اور اس کے بعد ووٹنگ ہوئی ہے۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری کی صدارت میں قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے اس پر ووٹنگ کرائی اور متفقہ طور پر یہ قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔ قومی اسمبلی میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے، اتفاق رائے سے منظور کر لی گئی ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ مذاہب کے درمیان خاص طور پر باہمی احترام کا رشتہ برقرار رہنا چاہیے۔ پاکستان کو دنیا میں اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئے رجحان پر تشویش ہے۔ ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ۔ واقعہ نہیں ہوا، آپ یقین جانیے مونا، ہم نے تو پہلے ہی کافی ارینجمنٹس کیے تھے فول پروف سیکورٹی کی۔ یہ تھریٹ الرٹ آنے کے کوئی 24 گھنٹے پہلے ہم نے اپنا پورا پلان پبلک بھی کر دیا تھا، وہ نیوز پیپرز میں میڈیا پہ بھی آ گئی تھی۔ اس میں ہم نے یہ کیا تھا کہ فول پروف انتظامات ہوں گے، بلٹ پروف جو گاڑیاں ہیں وہ ہم PDM قیادت کو فراہم کریں گے، جہاں پر وہ رہائش پذیر ہوں گے ان ریسٹورانٹس کو ہم بالکل کارڈن آف کریں گے۔ جن روٹ سے قائدین اور ورکرز آئیں گے ان پہ ہم نے ایوری ڈپلائمنٹ پہلے بھی کی تھی، لیکن یہ جو تھریٹ الرٹ آیا اس کے بعد پھر جتنے بھی ہمارے ایفرٹس تھے ہم نے اس کو دگنا کیا، اس کو بڑھایا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا یہ فائدہ شیلا صاحبہ کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے، PDM قیادت کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ایسی صورتحال میں بھی ہم نے ان کو فول پروف انتظامات کر کے دیے اور جلسہ ان کا جو ہے بخیر و عافیت انجام پایا اور کوئی ناگوار خوشگوار جو ہے واقعہ پیش نہیں آیا۔ تو بجائے وہ شکریہ ادا کرنے کے اس پہ بھی وہ طنز کر رہے ہیں، اس پہ میں کیا کامنٹ کروں، آپ بتائیں۔ کوئی انسین سرکمسٹانسز نہیں ہوئے۔ جی عاجز صاحب، یہ تو بات ہے کہ پشاور کے حوالے سے بھی نیکٹا کا تھریٹ الرٹ ہے اور وہ حکومت بلوچستان کی طرف سے نہیں ہے، تو یہ تو واقعی لیاقت صاحب گلہ کر رہے ہیں آپ سے، بلکہ پوری PDM قیادت سے، کہ آپ کم سے کم یہ تو ایکنالج کریں کہ فول پروف سیکیورٹی کے ساتھ کوئٹہ جیسے مقام پر یہ جو جلسہ تھا یہ ممکن بنایا گیا۔ اور یہ جو مہنگائی کے حوالے سے نیریٹو ہے، حتیٰ وہ خواہ وہ بلاول صاحب ہوں، مریم صاحبہ ہوں، مولانا صاحب وغیرہ، کوئی بھی اپوزیشن کا رہنما ہو، وہ اس کو بہت زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر انحصار کر رہا ہے۔ مہنگائی کے حوالے سے یہ جو نیریٹو ہے اپوزیشن کے حوالے سے، یا آپ کی نظروں میں یہ کتنا آپ سمجھتے ہیں زوردار ہے کہ عوام آپ کی جانب راغب ہو رہے ہیں؟ جی عاجز صاحب، آپ کو میری آواز پہنچی؟ جی ہیلو، ہاں جی عاجز صاحب، میرا آپ سے سوال میں دوہرا دیتی ہوں۔ یہ میرا عرض تھا کہ ابھی لیاقت صاحب ابھی جیسے بات کر رہے تھے، میں آئی ہوپ کہ آپ نے سنا ہو، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ گلہ کر رہے تھے بلکہ PDM قیادت سے کہ آپ ان کو کم سے کم ایکنالج تو کریں گورنمنٹ آف بلوچستان کو کہ انہوں نے نیکٹا کا تھریٹ الرٹ ہوتے ہوئے بھی، جو کہ پشاور میں بھی تھا اور کوئٹہ میں بھی تھا، اس کے باوجود انہوں نے فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات یقینی بنائے۔ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے ہونا، میں نے آواز تو نہیں سنی لیاقت صاحب کی، شیخ رشید نے یہ الرٹ کیا تھا اور یہ دھمکی دی تھی، اور شیخ رشید جیسے کہتے ہیں ویسے اگلے دن ایسا ہوتا ہے کہ گرفتاریوں کے حوالے سے بھی نیب کی ترجمانی وہ کرتے رہے ہیں، اور یہاں پر بھی انہوں نے یہ بات کی تھی۔ یہ تھریٹ جو ہیں وہ سندھ میں بھی تھے اور وہاں پر کراچی جلسے میں بھی تھے۔ اتنا بڑا مجمع جو ہے وہ نہیں لگنا چاہیے تھا، مگر فل پروف انتظامات تھے۔ مگر دیکھیں، دہشت گردی جدید ٹیکنالوجی بنیادوں پر ہوتی ہے اور یہ سارا ہوتا ہے، مگر عوام جو ہے وہ پس رہی ہے مہنگائی میں، عوام پریشان ہے، تو کیا اپوزیشن ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے؟ اور یہ تو کہتے تھے کہ اپوزیشن کے لوگ آئیں گے ہی نہیں کیونکہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، ان کے کہنے پہ کوئی نہیں نکلے گا۔ تو ایشو یہ ہے صرف کہ جب ہمارے جلسوں میں کوئی نہیں نکلے گا، ہماری کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، ہماری لیڈرشپ 3 جلسوں میں صرف خالی کرسیوں پہ خطاب کر چکی ہے، تو آپ ان کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے حکومت سائڈ کے۔ پھر یہ کیوں حکومتی وزیر جو ہیں وہ ڈیلی 8 وزیر آ کے صرف اپوزیشن پہ PDM پہ بات کرتے ہیں؟
जब अपोजिशन की कोई हैसियत नहीं है अवाम में, तो आपकी परेशानी किस हवाले से है? ये परेशानी बता रही है कि आप परेशान हैं और अवाम की जो शिरकत है वो खुद अदम एतमाद है इन तमाम इश्यूज के ऊपर जो पीडीएम जिक्र करती है हुक्मरानों के हवाले से। अच्छा आजिज साहब, इतना भी बताएं ना कि ये जो पूरा महंगाई के हवाले से एक बयानिया है, बिलावल साहब भी इसकी बात कर रहे हैं, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान में वो ज्यादातर अपनी जो इलेक्शन कैंपेन है वो इसी बुनियाद पर चला रहे हैं। ये बताइएगा कि कितना आप मायने खेज समझते हैं, ऑपोजिशन कितना मायने खेज या पीडीएम समझती है कि इसकी वजह से लोग आपकी तरफ माइल होंगे या हो रहे हैं? देखिए, बिल्कुल गुजरांवाला के अंदर और कराची के अंदर इस तरह के लोग भी आए थे जो सोसाइटी के मुख्तलिफ तबकात से थे। अब जाहिर जो रक्षा चलाता है, जो ठेला फ्रूट का लगाता है, जो चिंकी चलाता है, वो अगर अपने महीने की दवाई अपनी माँ, अपने वालिदैन, अपने बच्चों की दवाई अगर वो लेते थे 2000 रुपए की, आज वो 13 और 14,000 रुपए की दवा लेने पे मजबूरन वो पर्चियां अपने जेब में रख के स्टोर की जानिब, मेडिकल स्टोर की जानिब रुख नहीं करते। तो 2.5 साल की हुकूमत अगर ये कहे कि माजी की हुकूमतों की वजह से ये सारा हुआ है, तो अवाम अब जान चुकी, ये इस गलतफहमी से बाहर निकल आए कि जो कंटेनर पे बातें करते थे अभी भी ये इस तरह आते हैं टीवी पे, इनके वजीर जैसे वो कंटेनर से उतर के और टीवी पे आ गए और हुक्मरान, माजी के हुक्मरानों पे तनकीद करेंगे, पीपुल्स पार्टी और नवाज शरीफ पे तनकीद करेंगे, तो अवाम समझेंगे कि ये अपोजिशन में है और हमारी ये बात मान जाएंगे अवाम। ये इस गलतफहमी से निकले और ये सोचें कि कंटेनर नहीं है, अब आपके पास ठंडी ठंडी ऑफिसेज हैं, अब आपके पास पूरी ऑफिसेज का सिस्टम है, आपकी पावर है, आप उस पावर के ब्याह पे महंगाई खत्म कर सकते हैं, आप उस पावर के ब्याह पे अपनी मिनिस्ट्रियों में रिफॉर्म्स ला सकते हैं। ये एक बुनियादी तौर पर सवाल है कि अवाम जब दाल खरीद नहीं कर सकेगी, अवाम जब बिजली और गैस का बिल पे नहीं कर सकेगी, सिंध के अवाम जो गैस पैदा करती है वहाँ सीएनजी आजिज साहब, आपका गोया ये कि आपका जो नैरेटिव या पीडीएम का जो पूरा एक मुश्तरका नैरेटिव है, या चलें पीपल्स पार्टी के लिहाज से आप फरमा दें, आपका जो नैरेटिव है या बयानिया है वो सिर्फ महंगाई पे उसका इन्हिसार है या दीगर और भी चीजें हैं? नहीं, हम इनसे कहते हैं कि चलो हम अपने इल्जामात की लिस्ट नहीं बताते, इनसे पूछते हैं कि मैं 2 साल वाली फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट से भी कोई हिसाब नहीं मांगता, मगर मैं कहता हूं कि आप कोई अच्छा काम उस सूबे में बताएं जिसमें 8 साल से आपकी हुकूमत है, बीआरटी चल रही है, बीआरटी चल रही है, चल नहीं रही, वो सारे जो प्लेंट्री है वो दिखाने के लिए ये काबिल नहीं है, मालूम जब्बा सारे स्टे के पीछे है, मतलब 8 साल के अंदर भी आप अपने प्रोजेक्ट में स्टे पे स्टे लिए हुए हैं, तो सिर्फ वो बता दें कि सब्सिडी कितने दी, वो तरीन साहब जो बाहर गए वो कब आएंगे, क्योंकि हमने तो करप्शन की माजी में हुकूमत के बकौल इनके, यानी महंगाई के अलावा और भी इश्यूज हैं इन योर ओपिनियन? ये वैसे इन सब के ताने बाने महंगाई से ही जुड़ते हैं, गवर्नेंस के मामला आते हैं ना जो अभी आप फरमा। आप इनसे पूछें कि कोई एक अच्छा काम प्रोजेक्ट कौम के लिए 2.5 साल का वो बता दें। नासिर साहब बल्कि हैं हमारे साथ, उनकी मौजूदगी से मुस्तफीद होते हुए, ताल्लुक भी केपी से है और स्वाद से है, एमएनए। तो बताइएगा नासिर साहब, आप पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं, बड़े करीब से चीजों को देखते हैं, और ये जो गवर्नेंस के मामलात हैं आपको पता है क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के आप पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, ब्यूरोक्रेसी वगैरह का भी इसमें एक अमल दखल आता है जिनसे आप मुसलसल शिकायत भी आप लोगों ने काफी की हैं कि ब्यूरोक्रेसी उस तरह से साथ नहीं दे रही। ये क्या वजह है फिर कि हुकूमत अभी, जैसे आजिज साहब कह रहे हैं कि परेशान नजर आ रही है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन पे बात करते रहते हैं और उनके पीडीएम के हवाले से आप लोग बाकायदा प्रेस टॉक्स करते हैं? मोना, बेसिकली जो आप या जो हमारे कुलीग्स कह रहे हैं कि महंगाई, बेसिकली पीडीएम का जलसों का महंगाई से कोई लेना देना नहीं है और न उनकी लीडरान और कायदीन का, क्योंकि अगर उल्टे होता तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ है पिछले साल फजल रहमान के धरने से शुरू हुआ है, उस टाइम तो ना उन लोगों ने महंगाई की आवाज उठाई और ना अवाम के लिए। ये जो निकले हुए हैं ये कोई अवाम की गम और दुख दर्द की वजह से नहीं निकले, बल्कि उनकी लीडरों पे जो चोरी और करप्शन के जो मुकदमात थे उसके लिए निकले हुए हैं। क्योंकि ये जो जलसों में आते हैं तो एक सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए महंगाई का 1-2 लफ्ज़ बता देते हैं, लेकिन जो उनका बयान फिर आ जाता है वो आर्मी चीफ पर, DGI पर और दीगर इदारों पर आ जाता है। तो उन लोगों का हुकूमत से, महंगाई से लेने देने से क्या है? अगर ये हम पे इल्ज़ाम लगाए, PTI गवर्नमेंट पे लगाए, इमरान खान पे, तो हम उनके लिए सामने है और कौम फैसला करेगी कि हम ठीक जा रहे हैं या ये लोग जा रहे हैं। हुकूमती इजलास में भी ये बात हुई है ना कि
जैसे वफाकी वज़रा भी इस हवाले से बोल पड़े हैं कि महंगाई पर काबू करें, ये सिंगल मोस्ट चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए। मोना बिल्कुल, हम आवाम की जो तकालीफ है, जो महंगाई है, उनको हमें एहसास है। वज़ीर आज़म साहब भी कह रहे हो इंशाल्लाह एक पैकेज देने भी जा रहे हैं। इंशाल्लाह ये जो इश्यूज हैं, जो महंगाई काबू में आ जाएगी, उसकी कुछ वजूहात है। मैं थोड़ा सा ये अगर मुझे टाइम दिया जाए मैं बता दूंगा। क्योंकि जो अभी पहले मैं अभी पीडीएम के जो जलसे पे जो क्वेटा में हुआ है, जो कराची और जो गुजरांवाला में हुआ है, जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो हम कह रहे हैं कि ये अपने लिए, अपने करप्शन के बचाने के लिए, अपने मफाद के लिए इकट्ठे हुई, कौम के मफाद के लिए नहीं। आप देख ले, और जो हम उनको कह रहे हैं कि ये गद्दार है, ये कौम को उसने नुकसान पहुंचाया, ये इदारों को उसने नुकसान पहुंचाया। अब हमारे फौज जो का इदारा है उस पर वो उसको टारगेट कर रहे हैं। आज जो पीडीएम जो कराची में जो बलूचिस्तान में जो क्वेटा में जो आवाज उसे निकली बलूचिस्तान को तकसीम करने के लिए, पाकिस्तान को तकसीम करने के लिए, तो ये कौम के, ये जो पीडीएम की लीडरशिप है, ये अपोजिशन वाले हैं, ये अवाम मुल्क पाकिस्तान के मफाद के लिए नहीं, सिर्फ अपने बचाव के लिए। क्योंकि उनको शायद आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है एनआरओ के लिए, खान साहब एग्री नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए वो उनको टारगेट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इन चीजों से निकलना चाहिए। अगर महंगाई है तो बेशक वो उनका जमहूरी हक पे है, अवामी। मेरा ख्याल है गालिबन आजिज साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं और आपकी बात भी यकीनन मुकम्मल होने वाली है। आप कह रहे हैं कि महंगाई से ताल्लुक नहीं है इस पूरी मुहिम का। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ, क्विक ब्रेक, वापस आते हैं, स्टे विद अस। अवाम के वोट की ताकत अवामी नुमाइंदों को इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचा सकती है और अवाम की खातिर किए जाने वाले फैसलों के समरात अवाम तक पहुंचाना इन्हीं नुमाइंदों का फर्ज है। इन्हीं अवामी नुमाइंदों से पूछेंगे सवाल और करेंगे अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात, अवामी मसाइल के हल की बात, अवाम से अवाम तक। देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 8:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। फौरी खबर हो, राय या तज्जिए, डिजिटल दुनिया में आपके साथ साथ पीटीवी न्यूज की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती मकबूलियत, टॉक शोज, खसूसी रिपोर्ट्स और आगाही के पैगामात की फौरी रसानी के लिए पेश पीटीवी न्यूज फेसबुक अकाउंट पर 30 लाख फॉलोअर्स मुकम्मल। हम पर एतमाद करने और जुड़े रहने पर आपका शुक्रिया। पीटीवी न्यूज, दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। जी वेलकम बैक नाजरीन। वहीं से रिज्यूम करते हुए ब्रेक से पहले बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट हो गई थी। नासिर साहब, आप अपनी तो बात भी चले मुकम्मल करें, जरूर फरमाएं और ये भी साथ साथ बता दें कि फिर लोग क्यों आ रहे हैं। आजिज साहब कह रहे हैं कि आप लोग देखें, लोग आ रहे हैं, यकीनन फिर कुछ ना कुछ तो उनको अट्रैक्ट कर रहा है पीडीएम जलसों में। मोना, बेसिकली जो उनके जलसों में आप लोग देख रहे हैं, उसकी मेरे ख्याल में अगर पॉलिटिकल एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं कहूँ, बिल्कुल उसको मैं जीरो कुछ कहता हूँ। क्योंकि ये 11 जुमातें हैं और अगर 22,000 लोग आएंगे तो इसका मतलब है कि एक पार्टी के साथ, एक लीडर के साथ 2,000 लोग आए तो क्या 2,000? यस, डेफिनेटली हर बंदे का जो तकरीरी करते हैं, स्पीच करते हैं, हर लीडरशिप, तो डेफिनेटली उनके वर्कर्स भी नीचे मौजूद होंगे ना। 1,000-1,500 वर्कर तो मौजूद होते हैं ना। तो यही वजह है कि अगर एक पार्टी का होता तो हम कहते कि लोग उनके साथ महंगाई के लिए, ये तो 1,000-2,000 किसी सिटी में, किसी सूबे में उनके इतने वर्कर्स या जो तंजीमी लोग होते हैं, ये भी होते हैं। ये कुल के एक ही पार्टी करके दिखाएं और लोग इतने इकट्ठे हो जाए हमारे खिलाफ, तो हम फिर कहेंगे कि वाकई लोगों की जो ओपिनियन है हमारे खिलाफ हो गई है। लेकिन अगर पूरी पाकिस्तान की जो पार्टियां हैं और सिर्फ अपने सुदूर और डिस्ट्रिक्ट सुदूर भी इकट्ठे करे तो इतने होंगे, तो मेरे ख्याल में ये कोई इतना जलसों से इम्पैक्ट होना हुकूमत पर या हम पर, मेरे ख्याल में ये उनकी गलतफहमी और खामी है। अच्छा, दूसरा ये कि महंगाई है तो महंगाई डेफिनेटली वो, क्योंकि इंटरनेशनली कोरोना की वजह से ऑलमोस्ट 7-8 माह हो गए हैं, पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट हो गई है, इंडस्ट्रीज रुक गए थे, सारी चीजें। और ये मुझे ये बताए कि आजिज साहब की तरफ भी मैं आती हूँ और लियाकत साहब की तरफ भी आती हूँ। पीपल्स पार्टी की
دور میں پیپل پارٹی کے دور میں بجلی اور گیس اور جو دوسری مہنگائی ہے، کیا شہباز شریف صاحب نے مینار پاکستان میں کیمپ نہیں لگایا تھا کہ یہ مہنگائی ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے، کوئک راؤنڈ لگا لیتے ہیں سب کے ساتھ، عاجز صاحب کے ساتھ بھی اور لیاقت صاحب بھی ظاہر ہے اس میں ایڈ کریں. جی عاجز صاحب بتائیے گا، آپ تو وہ کہہ رہے ہیں، ناصر صاحب کا خیال ہے ایک تو 11 پارٹیز کا مجمع ہے اور آپ لوگوں نے جو لوگ ہیں وہ اکٹھے کیے، اور دوسرا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اصل میں تو بات اداروں کی ہو رہی ہے، مہنگائی کی تو بہت تھوڑی سی بات ہوتی ہے. دیکھیں مونا، اگر پی ٹی آئی کے ہر دوست اس بات پہ آ چکے ہیں کہ ان کو حقیقت سے بالکل الٹ بات کرنی ہے تو یہ ان کا اپنی جو یہ مرضی ہے. ویسے میں آج آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آج دن کون سا ہے، ڈے کون سا ہے آج؟ منڈے میرے خیال ہے، میری دانست میں منڈے ہے. منڈے ہے. اگر پی ٹی آئی آج وینسڈے کہہ دے، اگر آج پی ٹی آئی وینسڈے کہہ دے اور پوری قوم یہ کہے کہ آج منڈے ہے اور پی ٹی آئی کہہ دے کہ آج وینسڈے ہے، تو میں اور آپ کیا کر لیں گے؟ ناصر صاحب کا، پی ٹی آئی کا یا ان کے چیئرمین کا. اس لیے قوم ان کو جج کر رہی ہے. یہ تو بات مانی ابھی میرے بھائی نے کہ اس ملک کی تمام پولیٹیکل پارٹیز، آپ چور چور کہتے ہیں، 2 پارٹیز کو مولانا فضل الرحمان پہ الزام لگاتے ہیں، باقی مینگر صاحب تو ابھی آپ کی حکومت سے باہر آئے ہیں بھائی جان. باقی پارٹیاں تو اقتدار میں بھی نہیں رہی ہیں. آپ سب کو اگر چور کہہ رہے ہیں تو باقی سب اپوزیشن مل کے آپ کو چور چور کہہ رہی ہے نا. دیکھیں یہ عجیب اتفاق ہے کہ ملک کی ایک حکمران پارٹی ہمیں چور کہہ رہی ہے اور اس ملک کی تمام پولیٹیکل پارٹیز اور ان کی لیڈرشپ اور لاکھوں کی تعداد میں آنے والی عوام ان کو چور چور کہتی ہے. اب اگر ناصر صاحب کراچی کے جلسے کو، کوئٹہ کے جلسے کو، گجرانوالہ کے جلسے کو اگر 2-2 ہزار کا مجمع کہہ دیں تو میں ان کی عقل پہ اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتا سوائے اس کے کہ ان کی عقل پہ کہتا ہوں. ویسے ان کو اللہ زندگی دے، میری بھی زندگی لگ جائے کہ ان کی عقل پہ انا للہ و انا الیہ. آپ تمام کو اللہ زندگی دے، لیکن آپ لوگوں کی میں ان کی عقل پہ انا للہ. مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو آپ لوگ لائے تھے 11 پارٹیاں، 2-2 ہزار، جو میں کہہ رہا ہوں 22,000 لوگ اگر تھے، تو یہ کس پارٹی کے تھے؟ کیا 2,000 ایک لیڈر بھی نہیں ان کے ساتھ نہیں تھے؟ مجھے یہ بتائیں صرف جو باقی اسپیچ کی کس پارٹی کے عوام تھے؟ یہ پروگرام پوری قوم سن رہی ہے نا، یہ پروگرام پوری قوم سن رہی ہے. اور آج پی ٹی آئی ابھی یہ کہہ دے، دھڑم کیسے کہہ دے، بے شک کہہ دے، آپ یہ کہہ دیں، مکہ لہرائے کے کہہ دیں کہ دوائی تو بالکل سستی ہے ان چوروں کی. وہ تو ایک علیحدہ بحث ہے نا مہنگائی کے حوالے سے، لوگوں کی پھر الگ ایک بحث ہو رہی ہے. دو بحث ہیں اس وقت. مکان بھی بن رہا ہے، بی آر ٹی بھی چل رہی ہے ان کی. عاجز صاحب مجھے اجازت دیجیے گا اور ناصر صاحب بھی اجازت دیں تاکہ لیاقت صاحب سے ہم پوچھ لیں. جی لیاقت صاحب، وہ کہہ رہے ہیں یہ تو بات ہے کہ اختر مینگل صاحب بھی ابھی کچھ روز پہلے وہ ظاہر ہے انہوں نے علیحدگی اختیار کی ہے، تو وہ بھی تو حصہ ہیں پوری موومنٹ کا، اور وہاں کیا سینٹیمنٹ ہے لیاقت صاحب؟ دیکھیں یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، آپ بلوچستان کا پوچھ رہے ہیں یا ملک کا، آخری جی پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے ورکر ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور گورنمنٹ میں ہو یا پارٹیز اپوزیشن میں ہو، ان کا ایک آرگنائزیشنل اسٹرکچر جو ہے وہ ہمیشہ موبلائز رہتا ہے، اور موبلائزیشن کے بعد وہ جلسوں میں آتے ہیں. میں نے یہی آپ سے گزارش کی ہے مونا، جو کوئٹہ کا جلسہ تھا وہ درمیانہ جلسہ میں اس کو کہہ سکتا ہوں، اور ایک روایتی جلسہ. لوگوں کی جو ناراضگی ہے، جو بالکل وائڈ اسپریڈ ناراضگی ہوتی ہے، جس میں لوگ کچا کچ خود سے نکل آتے ہیں، بہت زیادہ بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، ایسا کچھ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا. اور لوگ اپنے لیڈرز کے ساتھ مختلف پارٹیز کے، کسی کے زیادہ لوگ، کسی کے کم لوگ، وہ ضرور آئے. اب 97 میں آپ کو یاد ہوگا میاں صاحب پرائم منسٹر تھے، آٹے کی قلت ہو گئی تھی، مارکیٹ سے آٹا غائب ہو گیا تھا، اور لوگ جو ہے جو فلور ملز ہیں وہاں پہ قطاریں لگ گئی تھی، لوگ مہنگا آٹا خریدنا چاہتے تھے، آٹا ہی نہیں ملتا تھا. تاکہ میں وائنڈ اپ کروں. تو میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ مہنگائی میں جو اضافہ ہوا ہے اس کے انٹرنیشنل اکنامک فیکٹرز ہیں، اور سپلائی اور ڈیمانڈ کا جو گیپ ہے اس کی وائڈن ہونے کی وجہ سے مہنگائی بڑھا ہے. کافی کموڈیٹیز جو امپورٹ کیا جا رہا ہے اس سے آئی ایم ہوپ فل کہ جو پرائسز ہیں وہ اسٹیبل ہو جائیں گے. صحیح. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی وائنڈ اپ کرتے ہیں اس نوٹ پہ. انشاءاللہ پھر کسی اور نشست میں مزید. ظاہر ہے یہ تو ایک آن گوئنگ ایشو ہے اور اس کے اوپر مزید ہماری بات بھی رہے گی. ناصر خان موسیٰ، سینیٹر عاجز زامرا، جناب لیاقت شہبانی آل دی وے فرام کوئٹہ ہمارے ساتھ موجود تھے، تشریف فرما تھے آج کی اس نشست میں. ہماری طرف سے آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.